جب طاقتور کو اپنی طاقت پر شک ہو جائے تو وہ قانون بدلتا ہے، جب ضمیر کمزور ہو جائے تو وہ آئین میں ترامیم کے پیچھے اپنے خوف کو چھپاتا ہے۔ یہ 27ویں آئینی ترمیم کوئی عام ترامیم نہیں ہے، بلکہ یہ ان لوگوں کی راتوں کی نیندوں کا اعلان ہے جن کو یہ ڈر ہوتا ہے، جن کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب آ گیا تو پھر حساب کتاب ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ یہ سینئر صحافی نجم سیٹھی صاحب اپنے شو میں کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ترمیم کیے جا رہے ہیں اس وقت آئین میں، یا جتنے بھی قانون بدلے گئے ہیں، وہ صرف اسی ایک ڈر کی وجہ سے، صرف اسی ایک خوف کی وجہ سے کیے گئے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب آئے گا تو پھر ہمیں نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ ایک دوسرے کو ڈراتی بھی ہے، جتنے بھی اس وقت سسٹم میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں عمران خان صاحب کے نام سے، جس طرح بچپن میں بچوں کو مائیں ڈراتے ہیں کہ سو جائے نہیں تو بو آ جائے گا، تو یہ ایک دوسرے کو ڈراتے ہیں۔ جب بھی یہ کسی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے تو پھر کہتے ہیں کہ سو جاؤ، بات مان لو، نہیں تو پھر آپ کا باپ آ جائے گا، عمران خان آ جائے گا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جتنی بھی خود کو طاقتور سمجھے یا جتنی بھی ان کو لگے کہ ہمارے پاس طاقت ہے، لیکن عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے بھی ان کے اعصاب پہ سوار ہے۔ اور دوسرا، میں اگر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں کہ عمران خان صاحب پر اس قانون کا، ان ترامیم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ترامیم عمران خان صاحب کے ایک جلسے کی مار ہے۔ جتنی بھی آپ ترامیم کریں، آپ 26ویں آئینی ترمیم کریں، آپ 27ویں کریں، آپ 28ویں کریں، عمران خان صاحب پہ رتی برابر بھی فرق نہیں آتا، بلکہ اگر فرق آتا ہے وہ پاکستانی قوم پہ آتا ہے، وہ پاکستان پہ آتا ہے۔ اب اس میں انٹرسٹنگ چیزیں آپ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم میں، اور اب تو شہباز شریف صاحب نے بھی مان لیا، کل جو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئی ہے وہ بھی انتہائی انٹرسٹنگ چیزیں تھی۔ پیپلز پارٹی نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ ایک جگہ پہ اگر آپ تا حیات استثناء دے رہے ہیں تو ہمارے صدر صاحب کو بھی استثناء چاہیے، ہمارے صدر صاحب کو بھی تا حیات عمر بھر کے لیے استثناء چاہیے کہ ان کو کوئی کورٹ نہ بلا سکے، ان پہ کوئی کیس نہ بنایا جا سکے۔ سب کو اپنے اعمال کا پتہ ہے، سب کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی عوامی حکومت آئی، جب بھی کوئی ایسا قانون کے مطابق کام ہوا تو سب نے پڑھے جانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سننے میں آ رہا ہے اور رپورٹ ہو رہی ہے کہ نون لیگ نے کہا کہ پھر ہمارا کیا قصور ہے، کل کو پھر ہم سارا کچھ اپنے ذمہ لے، کل کو ہم عدالتوں میں گھسیٹتے رہے، کل کو ہم پاکستانی قوم کو جواب دے ہو، ہمارے وزیر اعظم کو بھی استثناء چاہیے، تا عمر تا حیات استثناء چاہیے۔ اور پھر آج شہباز شریف صاحب نے اپنا جو استثناء اس کو چاہیے تھا اس کو جناب اس نے ٹویٹ کر دیا، اور وہ خود کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ میں نے وہ استثناء والا جو شک ہے وہ نکال دیا، کیونکہ ان کو یہ بھی خوف ہے، یہ بھی ڈر ہے کہ ایسا نہ اس شک کا عمران خان صاحب کو کوئی فائدہ نہ ہو جائے۔ حالانکہ عمران خان صاحب کو ایسی کسی بھی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، ایسی کسی بھی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ میرے کیسز لگائے، آپ میرٹ پہ میرے کیسز لگائے، اگر آپ نے ایک کیس بھی مجھ پہ ثابت کر دیا تو میں سزا کے لیے تیار ہوں۔ لیکن پچھلے 2.5-3 سال میں آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب پہ کتنے مقدمات بنائے گئے، لیکن ایک مقدمہ بھی وہ آپ میرٹ پہ نہیں بنا سکے، آپ ان پہ کوئی 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے، بلکہ آپ کو عدالتوں کو اپروچ کرنا پڑا، اور آپ کو عدالتوں کو پریشرائز کرنا پڑا، اور عدالتوں سے اپنے مرضی کے فیصلے لینے پڑے۔ اور آپ ابھی دیکھیں، ابھی تو چیزیں بہت بالکل کلیئر ہو گئی، پوری پاکستانی قوم کے سامنے ہے، پوری پاکستانی قوم کو پتہ ہے کہ ایک بندہ جیل میں بیٹھ کے کتنا طاقتور ہے، کہ اس کی وجہ سے آئین میں ترمیم کرنی پڑی، اس کی وجہ سے آپ کو نئے قانون بنانے پڑے، لیکن پھر بھی یہ ڈر، یہ خوف ختم نہیں ہوگا۔ یہ ڈر اور خوف ان کو راتوں کو نیند نہیں آئے گی، ان کو یہی ڈر ہوگا، ان کو یہی خوف ہوگا۔ اور نجم سیٹھی صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اب شاید کوئی درمیان کی بات بھی نکل آئے، یا کوئی درمیان کا راستہ بھی نکل آئے، کیونکہ اب ہر بندے کو لگتا ہے کہ شاید میں سیف ہو گیا، اب مجھے عمران خان صاحب آئے گا تو مجھے وہ کوئی نشان عبرت نہیں بنا سکتا، وہ مجھے ٹچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو اپنے کارتوتوں کا تو پتہ ہے۔ جو پچھلے 3 سال میں جتنے بھی غیر قانونی، غیر آئینی کام ہوئے ہیں اس ملک میں، جو آئین کا یہ حال کیا گیا ہے، وہ ان سب کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی حکومت آئی، کوئی عوامی حکومت آئی تو پھر خیر کسی کی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے 27ویں آئینی ترمیم کرنی پڑی، اپنے ارد گرد جو ہے نا آئین کی ایک دیوار کھڑی کرنی پڑی کہ کل کو عمران خان صاحب آئے گا بھی تو ہمیں وہ کوئی ٹچ نہ کر سکے۔ لیکن اگر دیکھا جائے جو اس وقت پاکستانی قوم میں عمران خان صاحب کی مقبولیت ہے، آپ بھول جائے کہ عمران خان صاحب 2/3 سے آئے گا، بلکہ اب تو 3/4 کی باتیں ہو رہی ہے، کلین سویپ کی بات ہو رہی ہے۔ کے پی میں آپ نے دیکھ لیا ہے، تو عمران خان صاحب جب بھی باہر آیا اور اس کے بعد یہ گارنٹی ہے، یہ لکھ کے آپ لے لیں کہ اس سسٹم نے اگر 3 مہینے سروائیو کر لیا تو اس کے بعد مانا جائے گا کہ یہ اصل میں شیر تھے، یہ اصل میں طاقتور تھے۔ لیکن اگر یہ اصل میں طاقتور ہوتے تو ان کو آئین میں ترمیم نہ کرنی پڑتی، ان کو قانون نہ بدلنے پڑتے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔